الحمدللہ ہمیں سعادت ملی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر خیر کریں، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ خوش نصیبوں ہی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ان کا ذکر خیر کریں۔ ویسے صحابی سارے عظیم و شان ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں بھی ایک بڑا مقام تھا، اور یہ ایسی خوش نصیب شخصیت ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انہیں کئی دعائیں نصیب ہوئیں، اور وہ قبول بھی ہوئیں، اور اس کی قبولیت کے آثار بھی لوگوں نے دیکھے۔ جیسے ایک روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اس غلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے سلطان ہیں، یعنی خلافت راشدہ کا جو 30 سالہ تقریباً عرصہ تھا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی غیبی خبریں بھی تھی کہ 30 سال تک یہ خلافت رہے گی، پھر امارت کا سلسلہ ہوگا۔ تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت سے تنزل فرمایا، تو اس کے بعد جو اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ تھے وہ یہ تھے، اور جو سلطان اسلام بنے یہ بھی سلطان اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کا ثمرہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب، یا اللہ عز و جل امیر معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، ومکن لہ فی البلاد، اور انہیں شہروں پر حکمرانی عطا فرما۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عامی صحابہ میں سے نہیں تھے، یعنی عوام میں سے نہیں تھے، بلکہ خواص میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور علمی اعتبار سے آپ اجتہاد اور فقاہت کے منصب پر فائز تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے وطر کی نماز کا، کہ نماز عشاء کے بعد جو وطر پڑھی جاتی ہے، اب یہ فقہ حنفی کے مطابق فقہ حنفی میں یہ واجب ہے، اور اس کی 3 رکعتیں ہیں، لیکن نماز وطر کی رکعتوں سے متعلق مختلف روایات منقول ہیں۔ ان روایات کے اختلاف کی وجہ سے ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا۔ وطر کے تو سب قائل ہیں، اب کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 1 رکعت پڑھنی ہے یا 3 رکعتیں پڑھنی ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد نماز وطر 1 رکعت پڑھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 3 رکعت کے قائل تھے، اور حضرت امیر معاویہ 1 رکعت کے قائل تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت وطر پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام بھی وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اپنے آقا کو یہ سارا ماجرا پیش کیا کہ یا سیدی آپ تو 3 رکعت کے قائل ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی بعد نماز وطر کی 1 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 رکعت کے قائل ہیں، اب یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ بخاری شریف کے الفاظ، جب غلام نے آ کے یہ خبر دی تو حضرت ابن عباس نے سختی کے ساتھ فرمایا دعہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، ان پر اعتراض نہ کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ، کیونکہ امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے اصابہ، امیر معاویہ اگر نماز وطر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں تو درست کرتے ہیں، کیوں؟ إِنَّهُ فقیہ، وہ فقیہ اور مجتہد ہیں، اور مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں بھی خطا کرتا ہے تو اسے 1 اجر دیا جاتا ہے۔ یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی ایک تو خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ کتنا خوبصورت تعلق اور اعتماد اور محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان، اہل بیت اطہار کے درمیان، مگر یہاں کوئی اس مسئلے سے یہ ذہن نہ لے لے کہ ہم نے وطر میں کیا کرنا ہے۔ ہم یقیناً حنفی ہیں، جو حنفی مجھے سن رہے ہیں، تو ہم ایک مجتہد کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارے فقہ حنفی میں 3 رکعتیں ہی وطر کی ہیں۔ یقیناً یہ اجتہاد ہے اور علماء کا اختلاف رہا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم 3 رکعت ہی وطر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن کتنی خوبصورت بات، اور کتنا جس کو آپ کہیں کہ اعتماد، اتنی بڑی عظیم ہستی کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے